نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، ہر قسم کے حسد تکبر بغض سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ تکبر کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ جب تکبر قلب کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، جب تکبر دل میں ڈیرے جما لیتا ہے تو یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں پہلی علامت یہ ہے کہ متکبر شخص کسی سے ملاقات کے لیے خود چل کر نہیں جاتا۔ اگر وہ کسی کے ہاں اس کو جانا چاہیے پڑے تو وہ اس کو ذلت اور رسوائی سمجھتا ہے، لہٰذا اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرا شخص وہ مجھے آ کر ملے، مجھے کسی کے پاس نہ جانا پڑے۔ تو ناظرین کرام، یہ پہلی علامت ہے جو تکبر کی ہے کہ جو بندہ متکبر ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے اور وہ یہ چاہتا ہوتا ہے، اس کی دل کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے آ کے ملیں، مجھے کسی کے پاس چل کے جانا نہ پڑے۔ یہ صرف اسی وقت ہے کہ کسی سے ملاقات کے لیے خود جانا پسند کرے گا جب کہ اسے کسی وجہ سے خود سے برتر گمان کرے یا کسی قسم کے دنیاوی نفع اور حصول یا نقصان سے بچنے کا ارادہ ہو تو اسے مجبور کر دے گا کہ وہ اس کے پاس چل کے جائے۔ بس یہ ایک ہی صورت میں ہے کہ وہ بندہ خود چل کر تب جائے گا جب اس کو اپنا ذاتی کوئی مفاد ہوگا یا کوئی نقصان ہوتا ہوگا تو اس سے بچنے کے لیے اس کے پاس جائے گا۔ ادروائز متکبر شخص کسی کے ہاں ملاقات کے لیے جانا پسند نہیں کرتا۔ یہ متکبر کی نشانی ہوتی ہے۔ اب دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی سلام میں پہل نہیں کرتا۔ جس کے سینے میں تکبر ہوتا ہے وہ کسی کو سلام نہیں کرتا، سلام میں پہل نہیں کرتا، بلکہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جہاں سے گزروں لوگ مجھے سلوٹ کر رہے ہیں۔ یہ متکبر شخص کی پہچان ہے کہ وہ کسی کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتا۔ جو سلام کرتا ہے یوں سمجھے کہ وہ اپنے تکبر کو ختم کرتا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سلام میں پہل کیا کرو، کیونکہ جو بندہ سلام کرے گا اس کے اندر تکبر نہیں ہوگا۔ تو تکبر کی علامت یہ ہے کہ جس کے سینے میں تکبر ہوگا، جس کے دل میں غرور و تکبر ہوگا، تو تکبر کرنے والا شخص دوسرے کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا، بلکہ اس کی چاہت یہ ہوتی ہے میں جہاں سے گزروں لوگ مجھے سلام کریں، میں جس بھی محفل میں جاؤں لوگ میرے لیے سلام میں پہل کریں، میرا استقبال کریں، میری تعظیم و توقیر کریں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا دوسری وجہ، دوسری علامت تکبر کی۔ اب تیسری علامت سماعت فرمائیے۔ اس مرض میں مبتلا شخص کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا سخت ناپسند کرے گا، چاہے کتنی بڑی شخصیت ہی کیوں نہ آ جائے۔ ہاں، کبھی کبھی مجبوری یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے دل پر جبر کر کے، اپنے دل پر ظلم کر کے یا اپنے دل کو کنٹرول کر کے بڑی مشکل سے چند لمحوں کے لیے کھڑا ہو جائے گا، استقبال کرے گا، تعظیم کرے گا، وہ بھی فقط اسی لیے کہ اپنے نقصان اور ذاتی مفاد کے لیے، جس میں اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہو، ایسے کام کے لیے وہ شخص
کھڑا ہوگا۔ تو احباب ذی وقار یہاں پہ ایک قابل توجہ بات ہے، دیکھیں کہ یہ مرض کیسی ہے کہ جو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے وہی پسند کرو۔ اب اسی حدیث مبارکہ کو لے تو متکبر شخص اس حدیث کا انکاری ہے، متکبر شخص اس حدیث کو نہیں مان رہا، اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہا۔ حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے وہی پسند کرو۔ اب ہم اپنے لیے بالفرض پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی سلام میں پہل کرے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سلام میں پہل کریں۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعظیم کریں تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کی تعظیم کریں۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگوں کا رویہ اچھا ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں، تو پھر اس حدیث مبارکہ پہ عمل ہوگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ شخص ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ احباب ذی وقار تو پتہ یہ چلا کہ متکبر شخص کسی کی تعظیم نہیں کرتا، اور جو تعظیم نہیں کرتا وہ بے ادبوں میں شامل ہوتا ہے، اور جن کا رویہ ہی ایسا ہو تو سچی ایمان سے بتائیں اس کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ وہ کامیاب کہاں ہوگا جو دوسروں کی، جو بڑوں کی تعظیم ہی کرنا پسند نہیں کرتا۔ احباب ذی وقار متکبر، اس کی چوتھی علامت یہ ہے کہ یہ کسی کو مصافحہ کرنا پسند نہیں کرتا، یعنی ہاتھ ملانا۔ یہ دوسروں کے ہاتھ اس قابل سے نظر ہی نہیں آتے کہ یہ انہیں اپنے ہاتھوں میں لے۔ پہلے تھا سلام کرنا، وہ تھا منہ سے، اب یہ جو ہے یہ مصافحہ کرنا پسند نہیں کرتا، دوسروں کو اتنا حقیر جانتا ہے، دوسروں کو اتنا حقیر سمجھتا ہے کہ یہ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینا، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے ملانا یہ گوارا ہی نہیں کرتا۔ یہ اتنا بڑا بدبخت شخص ہوتا ہے کہ جو دوسری اللہ رب العزت کی مخلوق کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اتنا حقیر جانے، کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ یہ بدبخت ایسا ہے جو دوسروں کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لینا گوارا نہیں کرتا۔ احباب ذی وقار اگر بامر مجبوری اس کو اگر ہاتھ ملانا بھی پڑ جائے تو اس کے اندازے میں بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی طبیعت پر مصافحہ کتنا گراں گزر رہا تھا، اس کے بولنے کا انداز کیا تھا جب مصافحہ کر رہا تھا۔ اور یہ بھی بامر مجبوری ہوگا، جیسے سلام بامر مجبوری کرتا ہے، تعظیم بامر مجبوری کرتا ہے، اور یہاں مصافحہ بھی بامر مجبوری کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہ بڑے ذمہ دار لوگ جو ہوتے ہیں، یہ جو جب الیکشن کا دور آتا ہے تو ہر غریب جو ہے ان کو بہت اچھا لگتا ہے، بڑے چل کے بھی آتے ہیں، پھر ملتے بھی گلے مل کے ہیں، اسی طرح سلام بھی کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اور جب ان کا مطلب نکل جائے تو پھر یہ ویسے بھی ہو جاتے ہیں، پھر غریب بیچارہ دن رات مرتا ہے، پھر غریب کی کوئی نہیں سنتا۔ تو ناظرین کرام پتہ یہ چلا متکبر شخص جو ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ مصافحہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جسے نکاح تکبر سے نہ دیکھے اس سے مصافحہ اسی گرم جوشی سے کرے گا جس کے کسی سے ملاقات کے وقت ظاہر ہونی چاہیے۔ نمبر 5، جو شخص متکبر ہوگا اس کا رکھ رکھاؤ اس قسم کا ہوگا کہ جس میں عاجزی کا بالکل دخل نہ ہو۔ ہر چیز چاہے اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا متکبرانہ انداز میں کرے گا، اس کی گفتگو اکثر اپنے فضائل اور کمالات کے بیان پر مشتمل ہوگی۔ ناظرین کرام یہ بھی ایک علامت ہے کہ بس اپنی ہی تعریف
اپنی ہی تعریف۔ مزہ تو تب ہے کہ ہمیں اپنی تعریف کرنی ہی نہ پڑے، ہمارا اخلاق ایسا ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں کے بتانے کی کہ میں اتنا اچھا ہوں، میں اتنا اچھا ہوں، میرے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ بلکہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نفس میں یہ بات ہونی بھی نہیں چاہیے کہ کوئی تعریف کرے، ٹھیک ہے؟ اگر ایسا آپ کے دل میں ہو بھی صحیح تو پھر مزہ تو تب ہے دوسرے لوگ تعریف کریں، اور بعض لوگ کرتے بھی ہیں۔ یہ جو متکبر شخص ہوتے ہیں ان کی تعریف صرف منہ پہ کرتے ہیں، بعد میں وہی لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو متکبر شخص ہے یہ کسی سے گفتگو کرے گا تو اس میں عاجزی نہیں ہوگی، تکبر ہوگا، اس کے اٹھنے بیٹھنے گفتگو کا انداز، جو غریب کے ساتھ گفتگو کرے گا، کوئی بات کرنی ہوگی تو بڑے نخرے سے بات کرے گا، بہت کم بات کرے گا ان سے، ان کی پوری بات نہیں سنے گا۔ تو یہ ساری امراض پائی جاتی ہیں تکبر شک کرنے والے میں۔ نمبر 6، ایسا شخص کسی پر ظلم و زیادتی کرنے کے باوجود معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی اپنی غلطی کو تسلیم کرنا گوارا کرے گا۔ تو یہ تکبر کرنے والے کی چھٹی علامت ہے کہ وہ ظلم بھی کرتا ہے اور ظلم کے باوجود بھی کسی کے سامنے معافی مانگنا گوارا نہیں کرتا، اس کی گردن ہمیشہ اکڑی رہتی ہے۔ ناظرین کرام، مطلب یہ ہے کہ جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے ان کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں۔ اب آپ نے خود اندازہ کرنا ہے کہ کیا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مرض ہمارے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے تو خدا را اس مرض کو دور کریں، اس گناہ کو، اس جرم کو دور کریں اپنے سے۔ یہ بظاہر ہم گناہ نہیں سمجھتے مگر یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے 7ویں قسم، جب کسی سے گفتگو کرے گا تو اکثر جھڑک کر کرے گا، لہجہ سخت ہوگا، بولنے کا انداز سخت ہوگا، اور بدقسمتی سے آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر کچھ پیر بھی ایسے آ گئے ہیں جو اللہ کا ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگ بیچارے ان کے پیچھے بھاگے دوڑے رہتے ہیں اور ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کی گاڑیوں کو چومتے ہیں۔ عقیدت مریدوں کو اتنی ہوتی ہے، اور پیر صاحب جو ہوتے ہیں وہ جھڑک کر پیچھے کر دیتے ہیں، ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے۔ کچھ ایسے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں پیر بھی آ چکے ہیں کہ جو غریبوں کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، غریبوں کی بات سننا پسند نہیں کرتے۔ جس مرید کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا، گاڑی ہوگی، جس کے پاس زیادہ آمدن ہوگی، جو ان کی خوشامد کرے گا، وہ سب سے زیادہ اچھا مرید ہے ان کا، اور غریب مرید کی طرف ان پیر صاحبان کی نگاہ ہی نہیں جاتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ تکبر فقط آپ یہ نہ سمجھے کہ وقت کے حکمرانوں میں ہے، تکبر فقط دنیا داروں میں ہے، بلکہ یہ دین کے جو ذمہ دار ہیں، جو دین کے پیروکار ہیں، جن کے نام پہ لوگوں کو دین کی سمجھ آتی ہے، یہ جنہوں نے دین کو سمجھانا تھا، بدقسمتی سے ایسا ماحول بھی آ چکا ہے۔ ہمارے کچھ علماء بھی ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات معافی عطا فرمائے سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، محفلوں میں آئیں گے بس سپیڈ کے ساتھ اپنے سٹیج پہ اور اپنی گفتگو کر کے اپنا جو ان کا نذرانہ تھا وہ لے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ سلام کرنا گوارا کوئی نہیں کرتا، ہاتھ ملانا گوارا کوئی نہیں کرتا۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے کہ جب کسی سے گفتگو کریں گے تو جھڑک کر سختی کے ساتھ، انداز سخت ہوگا، تو یہ تکبر کرنے والے کی 7ویں علامت ہے۔ حقیقی معنوں میں عالم دین بھی وہی ہے، پیر بھی وہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنا زیادہ درجہ دیا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا جھک کے رہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ جتنا مقام زیادہ ہو، میں کہتا ہوں محبت اتنی بڑھتی جائے، پھر وہ حقیقی معنوں میں اللہ کا ولی بھی ہے، اللہ کا مقرب بندہ بھی ہے، صحیح معنوں میں اس کے پاس علم دین بھی ہے۔ اگر علم دین ہے مگر علم دین نے اسے غریبوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں سکھایا تو یوں سمجھے یہ علم اس کو نقصان کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ علم اسے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ علم اسے بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ علم ہو، حکمت ہو، طریقت ہو، شریعت ہو، جس کے پاس جو کچھ ہو، مگر اس کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، تعظیم ہو، بڑوں کا لحاظ ہو،
آج ہمارے پیر صاحبانوں کے بچے جو ہوتے ہیں، علماء کرام کے جو بچے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سے وہ بچہ 10 سال کا ہوتا ہے، جو مرید ہے وہ خیر سے 50 سال کا ہے، 55 سال کا، وہ 55 سال والا 10 سال والے بچے کے ہاتھ چوم رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو 50 سال والا بزرگ تھا، کیا اس بزرگ کی تعظیم ضروری تھی یا اس پیر کے بچے کی ضروری تھی؟ یہ علامہ صاحب کے بچے کی تعظیم ضروری تھی۔ کاش کہ ہمارے علماء نے، ہمارے پیروں نے بچوں کو یہ سکھایا ہوتا کہ بڑوں کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے۔ تو بدقسمتی سے آج ہمارے اس ملک کے اندر، ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب گفتگو کریں گے تو اکثر جھڑک کے کریں گے۔ وہ پیران نظام بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، باقی دنیا دار تو ہیں ہی ہیں۔ تو یہ تکبر کی 7ویں علامت ہے۔ تکبر کی 8ویں علامت یہ ہے کہ اگر اسے کسی کی نصیحت قبول کرنا یا کسی سے مشورہ لینا انتہا گراں گزرتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو اسے اپنے باعث ذلت اور رسوائی جو ہے نا یہ تصور کرتا ہے، یعنی کہ نصیحت یہ کسی سے لینا پسند نہیں کرتا۔ یہ تکبر کی 8ویں علامت ہے۔ اگر کسی سے لینا پڑ جائے تو اسے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اب یہ مجھے سمجھائے گا، اب آپ لوگ یہ سمجھائیں گے۔ یہ بدقسمتی سے علماء کرام میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر علماء کرام سے کوئی بات پوچھ لیں یا کوئی مسئلہ پوچھ لیں جس کا اس بندے کو پتہ نہ ہو، یا اگر علماء کرام کہیں کسی علم میں کی وجہ سے کسی مسئلے میں غلطی کر رہے ہیں، تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ قاری صاحب یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، تو آگے سے جواب ملتا ہے اب آپ ہو گئے مجھے سمجھانے والے، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ آپ نے علم دین حاصل کیا ہے؟ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ تکبر کی علامت 8ویں ہے کہ اگر انہیں کوئی مشورہ دیا جائے یا کوئی بات کی جائے تو یہ اس کو ذلت سمجھتے ہیں۔ اس کو ذلت نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر انسان میں کمی ہے۔ ہر عالم، میں کہتا ہوں کہ جتنا بھی بڑا کوئی عالم بن جائے، کامل اور اکمل ذات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اس کے بعد اہل بیت اطہار کی ذات ہے۔ باقی کمیاں کوتاہیاں جو ہیں یہ ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ ہر انسان میں کسی نہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی کمی رہتی ہے۔ تو اس سے جو ہے غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تکبر کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ نصیحت کی بات کی جائے تو وہ غصہ کرتا ہے۔ حقیقی معنوں میں جس کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو علم بھی اتنا زیادہ دیا ہوتا ہے، اس کے اندر بردباری بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، برداشت کی طاقت بھی ہوتی ہے، جس کے پاس حقیقی معنوں میں علم ہوتا ہے۔ تو آگے ہے جی 9ویں قسم، اگر کبھی پیدل چلنا پڑ جائے جیسے جنازے وغیرہ میں تو کوشش کرے گا کہ دوسروں سے آگے آگے رہے، کسی کے پیچھے چلنا ناپسند کرے گا۔ ہاں اگر چلنا پڑ ہی جائے تو ایسے لوگوں سے قریب رہے گا جنہیں لباس وغیرہ کی اسے اپنے برابر تصور کرے۔ مجموع میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو متکبر شخص ہے یہ چلنا گوارا نہیں کرتا، جنازوں کے پیچھے بھی اپنی گاڑیوں پہ جاتے ہیں۔ اگر ان کو چلنا پڑ جائے تو پھر اپنے لیول کے بندوں کے ساتھ چلے گا، غریب کے ساتھ چلنا گوارا نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے 9ویں علامت تکبر کی کہ غریبوں کے ساتھ کوئی نہیں اٹھتا بیٹھتا، جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو غریبوں کو سینے سے لگایا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن غریبوں کے ساتھ چلنا بھی متکبر شخص گوارا نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی قدر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو غریبوں کی داد رسی کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو غریبوں کے پاس بیٹھتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو غریبوں کے دکھ درد بانٹتے تھے۔ بدقسمتی سے کہ آج یہ چیزیں جو ہیں ہمارے علماء، ہمارے پیران نظام میں پائی جاتی ہیں۔ ایک 50 روپیہ دیتا ہے، دوسرا 500 دیتا ہے، تیسرا 5000 دیتا ہے، تو زیادہ رسپیکٹ، زیادہ اچھا مرید، زیادہ اچھا شاگرد وہی ہے جو 5000 دے کے جاتا ہے۔ اگر کوئی نہ دے سکے تو وہ تو بالکل ہی ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ بدقسمتی سے تکبر کی علامت ہے۔ تکبر جو ہے وہ ہمیشہ غریبوں کے پاس بیٹھنا، چلنا، ان کے ساتھ بیمار پرسی کرنا، ان کی تیمارداری کرنا، یہ غریبوں کے ساتھ متکبر شخص نہیں کرتا، ہمیشہ امیروں کے ساتھ کرتا ہے۔
نمبر 10، ان کے چہرے پر اکثر جو ہے ناراضگی نظر آئے گی، ہمیشہ تنگ نظر آئیں گے، غصہ نظر آئے گا، مسکراہٹ بہت کم دکھائی دے گی۔ یہی مسائل ہیں۔ جس پیر کے پاس مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے، ہمارے سادے لوگ بیچارے کہتے ہیں کہ پیر بڑا جلال والا ہے، اس پیر دے اندر بڑا جلال ہے۔ کیا جلال ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بھی کسی کا مقام ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے جلال نہیں دکھائے، حضور کی اہل بیت اطہار نے تو جلال نہیں دکھائے، حضور کے صحابہ کرام نے تو جلال نہیں دکھائے، بلکہ وہاں جمال ہی جمال ہوتا تھا، محبت ہی محبت ہوتی تھی، مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہوتی۔ جب میرے آقا کسی سے ملتے، حضور کی اہل بیت اطہار میں کوئی شخص کسی سے ملتا، حضور کے صحابہ کرام میں سے کوئی ملتا، تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی، لہجہ نرم ہوتا، اس لہجے میں محبت ہی محبت ہوتی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا تو کسی کا مقام نہیں ہے اس دنیا میں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بعد اگر کوئی عظمت والی ہستی کو بنایا ہے تو میرے آقا کریم کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بعد مقام نبی پاک کا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہمیشہ محبت سے پیش آتے تھے۔ تو ہمارے سادہ لوگ کہتے ہیں کہ پیر صاحب جلال بڑے جلالی نے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ ہر وقت غصے میں رہنا، ہر وقت ناراضگی میں رہنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور اس کو ختم کرنے کا انداز یہ ساری باتیں ہیں کہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں، امیروں کے ساتھ بھی مسکرا کے بولیں، غریبوں کے ساتھ بھی مسکرا کے بولیں، گھر والوں کے ساتھ بھی مسکرا کے بولیں، ہمیشہ بچوں کے ساتھ مسکرا کے بولیں، غریبوں کے ساتھ اور زیادہ اچھا رویہ رکھیں تاکہ غریب بھی یہ سمجھیں کہ ہمارا بھی کوئی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے تکبر کی 10ویں علامت۔ تکبر کی 11ویں علامت وہ یہ ہے کہ اگر جماعت سے نماز پڑھے گا تو صف میں ایسے شخص کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرے گا جنہیں اپنے ساتھ کھڑا ہونے میں کے قابل سمجھے گا۔ غریب اور معمولی لباس والوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑ جائے تو دل میں کراہت محسوس کرے گا اور فراغت کے بعد فوراً ہی علیحدہ ہو جائے گا۔ یہ ہے اس کی 11ویں علامت۔ اس کی 12ویں علامت وہ یہ ہے کہ ایسا شخص ہر ایک سے بحث کر کے غالب آنے کی کوشش کرے گا، ہمیشہ کہ میری بات ہی مانی جائے، میری بات ہی درست ہے، دوسرے کی بات غلط ہے۔ یہ چیز یہ اپنے آپ کو ایسا پیش کرنے کی یہ کوشش کرے گا کہ ہر وقت میں ہی سچا ہوں اور دوسرے سارے غلط ہیں۔ یہ متکبر شخص کی 12ویں علامت ہے۔ متکبر کی 13ویں علامت کیا ہے؟ ایسا شخص ہمہ وقت دوسروں کو مشاہدہ کر کے اپنی برتری کے پہلو تلاش کرتا رہے گا۔ اب اگر کسی بھی لحاظ سے برتری محسوس ہو جائے تو دل میں لذت اور اطمینان محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس صورت میں شدید بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ اس کا علم دوسروں سے کم پڑ جائے، دوسروں کی گفتگو اس سے اچھی ہو جائے، محافل میں یہ ہمارے علماء میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تشویشناک ثابت کرتا ہے، اپنے ہی اندر کڑتا ہے کہ میرا علم اتنا کم کیوں ہو گیا ہے، لوگوں میں اس کی عزت کیوں بڑھ گئی ہے۔ تو پہلی تو یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اوپر والے لیول پہ لانے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ یہ ہمیشہ متکبر شخص کی علامت ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ متکبرین کی میں نے آپ کے سامنے کوئی 13 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ میں امید کروں گا کہ ان کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ناظرین کرام، اگر ان 13 علامات میں سے خدا نہ کرے آپ کے اندر کوئی ایک ہے، یا آپ کے بیٹے کے اندر ہے، آپ کے بھائی کے اندر ہے، تو خدا را ان کو یہ میرا میسج ضرور دیجیے گا کہ ہمیشہ ان امراض سے بچ کے رہیں، یہ ایمان کو برباد کرتی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور دوسری طرف میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے سینے میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اب اس کا مطلب خدا نہ خواستہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم تکبر کرتے 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 اس لیول پہ پہنچ جائیں کہ ہمارا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پتہ نہیں آخر کیسا ہو۔ میں لفظ نہیں بولنا چاہتا
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ایمان ہوگا تو جنت میں جائے گا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تکبر کرنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ان دونوں حدیثوں کو دیکھیں کہ رائی کے برابر بھی ایمان ہے تو جنت میں جائے، اور اگر بالکل جو تکبر کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تکبر کرنے والے کے پاس ایمان کی دولت نہیں رہتی، ایمان کی دولت چھین لی جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھتے رہیں کہ ہماری نمازیں اتنی ہیں اور آخری لمحے شیطان آ کے بہکا کے ہمیں کافر کہیں نہ کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت کے وقت شیطان اس بندے کے سامنے آ جاتا ہے اور بندے کے سامنے آ کے کہتا ہے، کبھی ایسا بھی بن کے آتا ہے کہ کہیں یہودی عیسائی جو پہلے اس کے رشتہ دار چلے گئے ہیں وہ اسی کی شکل میں آ کے بن کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم عیسائیوں والا دین قبول کر لو، عیسائیوں والا دین آگے کامیاب ہے۔ کبھی آ کے کہتا ہے یہودیوں والا دین قبول کر لو، اس کلمے کو چھوڑ دو۔ اب یہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں، تو یہ تکبر کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا آخری لمحے جو ہے ہمارا ایمان چلا جائے۔ اس لیے تو ہم دعا کرتے ہیں اما اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ ہمیں زندگی عطا فرما تو اسلام پر، منا فتوفہ علی الایمان، اگر ہمیں موت عطا فرما تو ہمیں ایمان پہ موت عطا فرما۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان پہ موت مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری لمحے کہیں ہم کافر نہ ہو جائیں، آخری لمحے ہم کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اور مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو، حضور کا فرمان تو سچا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تکبر کی وجہ سے ہم دن بدن تکبر میں پھنستے جائیں اور آخری لمحے آ کے شیطان ہمیں بہکا دے اور ایمان سے کہیں خارج نہ کر دے۔ جی ناظرین کرام، ایک درود پاک ہے میں آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ یہ حسد، بغض، کینہ، تکبر، ان ساری باطنی امراض کے لیے بہترین درود پاک ہے، اور یہ ساری امراض سے بندے کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد 121 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 121 مرتبہ جو شخص اس درود پاک کے وظیفے کو جاری رکھتا ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے 40 دن کے اندر اندر اس کا جو یہ باطنی امراض ہے، اللہ رب العالمین ان تمام امراض سے اسے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اس کی تمام تر یہ بیماریاں، یہ جو اسے گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں اور گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے، یہ درود پاک بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الطاہر۔ جی ناظرین کرام، یہ ہے وہ درود طاہر جو بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، باطنی امراض سے محفوظ رکھتا ہے، حسد، بغض، کینہ، ریاکاری، ان تمام امراض سے اس درود پاک کے وظیفے سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو ان باطنی امراض سے محفوظ فرمائے، صحیح معنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، غرور، تکبر، حسد، کینہ، ان تمام امراض سے مالک کائنات ہمیشہ کے لیے ہمیں محفوظ فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو بے شمار خوشیاں نصیب فرمائے۔ میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔